نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ ایک غلام تھے، بکتے بکتے یہ مکے میں آئے اور ان کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا۔ اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو غلام تھے زید بن حارثہ، ان کو بطور تحفہ حضور کو پیش کیا، اور ساتھ یہ عرض کی کہ حضور آپ جو اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے، اب آپ کے یہ کام زید بن حارثہ کیا کرے گا۔ اب زید بن حارثہ بالکل چھوٹی عمر میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اور حضور کے جو ذاتی کام ہوا کرتے تھے وہ زید بن حارثہ کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو چیزیں خرید کے لانی ہوتی تھی وہ زید بن حارثہ لایا کرتے تھے۔ اور بعد میں جب بلال حبشی مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے بعد پھر حضور کے گھر میں جو سودا خرید کے لانا ہوتا تھا وہ بلال حبشی کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اب یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ غلام تھے، بکتے بکتے مکے آئے تھے اور حضور کی خدمت میں آ گئے۔ زید بن حارثہ کے جو چچا تھے وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دفعہ وہ تجارت کرنے کی غرض سے مکہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مکہ میں آ کے اپنے بھتیجے زید بن حارثہ کو دیکھا، اور دیکھا کہ زید بن حارثہ جو میرا بھتیجا ہے یہ تو مکے میں غلام بنا ہوا ہے، اور والدہ اس کی رو رو کے نبینا ہو چکی ہے، اور والد یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنی ساری جائیداد بھی بیچنی پڑی تو میں بیچوں گا، اور جہاں سے مجھے میرا بیٹا ملے گا میں اس کو لے کر آؤں گا۔ اب جب زید بن حارثہ کے چچا نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اور اس نے جا کے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو مکے میں غلام بنا ہوئے دیکھا ہے۔ اب زید بن حارثہ کے والد نے اپنی ساری جائیداد بیچی اور پیسے لیے اور مکے میں آ گئے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، اور مکے میں آ کے مکہ والوں سے پوچھنے لگے کہ زید نامی غلام ہے وہ کس کا غلام ہے؟ تو جواب ملا وہ اس کا غلام ہے جو سب کا ہی آقا لگتا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ میرا بیٹا زید ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا غلام ہے، میں اپنی ساری جائیداد بیچ کر آیا ہوں، یہ مجھ سے رقم لے لیں اور میرا بیٹا زید میرے حوالے کر دیں۔ اب زید بن حارثہ اس وقت گھر کا کوئی سامان لینے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ زید بن حارثہ کے والد، ان کے چچا اور ان کے دیگر رشتہ دار حضور کے پاس بیٹھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی زید آ جائے گا، آپ لوگ اس سے پوچھ لیں، اگر تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں زید کو دے دوں گا اور آپ سے رقم بھی نہیں لوں گا، میں فری میں آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اب انتظار ہونے لگا۔ زید بن حارثہ جب بازار سے واپس آئے تو سامنے حضور جلوہ گر ہیں اور دائیں بائیں آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے پوچھا زید ان کو جانتے ہو؟ زید بن حارثہ کہنے لگے جی آقا میں جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اور تمہارے والد اپنی ساری جائیداد بیچ کے ساری رقم لے کے آئے ہیں کہ آپ مجھ سے ساری رقم لے لیں اور میرا بیٹا زید میرے حوالے کر دیں، لیکن زید میں نے تمہارے والد سے کہا ہے کہ اگر زید جانے کے لیے راضی ہوا تو میں تم سے رقم بھی نہیں لوں گا اور زید کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بتاؤ زید اب ان کے ساتھ جانا ہے کہ میرے پاس رہنا ہے؟ اب حضور نے سوال پوچھا کہ بتاؤ یہاں رہنا ہے کہ واپس جانا ہے؟ زید بن حارثہ خاموش کھڑے ہیں، سامنے والد بھی ہے، چچا بھی ہے، ماں کی خبر بھی مل گئی ہے کہ ماں رو رو کے نبینا ہو چکی ہے اور منتظر ہے، اور سامنے حضور بھی جلوہ گر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا، زید تمہارے والد اور دیگر رشتہ دار تمہیں لینے آئے ہیں اور رقم دینے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ تم نے میرے پاس رہنا ہے کہ ان کے ساتھ جانا ہے؟ زید پھر خاموش کھڑے ہیں۔
جب حضور نے تیسری بار پوچھا نا بتاؤ زید میرے پاس رہنا ہے یا اپنے والد کے ساتھ جانا ہے، اب زید بن حارثہ نے جو جواب دیا اس کی ترجمانی اگر اردو میں کریں تو وہ اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا آپ کو چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں۔ اب جب زید بن حارثہ نے جواب دیا تو آپ کا والد کہنے لگے زید عجب بندے ہو، تم آزادی کو چھوڑ کے اس غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو زید بن حارثہ کہنے لگے اے میرے ابا، یہ ایسی غلامی ہے کہ دنیا کی ہر آزادی اس پہ قربان ہو سکتی ہے، یہ غلامی حضور کی غلامی ہے۔ زید بن حارثہ نے انکار کر دیا، آقا میں والد و چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، زید ساری زندگی میں جب چاہے وہ آپ لوگوں کے پاس آ سکتا ہے، اور میری طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس کا جب جی چاہے وہ آپ کے پاس چلا جائے۔ اب جب ان کے والد اور چچا خالی ہاتھ واپس چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی یہ وفا اور محبت دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متبنہ بنا لیا۔ متبنہ کہتے ہیں لے پالک بیٹے کو، جو بچے لے کے پالے جاتے ہیں ان کو عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ جس طرح حقیقی بیٹے کو پروٹوکول دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اسی طرح وہ لے پالک بچے کو بھی عزت دیتے تھے، اور وہ لے پالک بچے کو حقیقی بچہ ہی تصور کرتے تھے۔ اور عرب کے اندر یہ بھی دستور تھا کہ جب وراثت تقسیم ہوتی تھی تو جس طرح حقیقی بیٹوں کو وراثت ملتی تھی، اسی طرح لے پالک بچوں کو بھی وراثت ملتی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو متبنہ لے پالک بیٹا بنا لیا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا نام ذکر ہے اور کسی صحابی کا نام ذکر نہیں ہے، اور وہ صحابی یہی زید بن حارثہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا نام لے کے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تو عرب کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک لے پالک بچہ اور حقیقی بچہ ایک برابر تھے، اور جس طرح حقیقی بیٹوں کو وراثت ملتی تھی اسی طرح لے پالک بچوں کو بھی وراثت ملتی تھی۔ لیکن شریعت کا اصول یہ ہے، شریعت محمدی کا، جو لے پالک بچہ ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی والد کا وارث بنتا ہے، جس نے پالا ہوتا ہے اس کا وارث نہیں ہوتا۔ اب عرب کے لوگوں نے یہ شور شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب یہ رسم ٹوٹی کیسے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور کچھ عرصے کے بعد زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اب جب زید بن حارثہ نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد انہی سے نکاح کر لیا۔ اب عرب کے لوگ شور کرنے لگے دیکھو یہ کیا ماجرا ہوا کہ یہ جو نبی ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، بہو سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ بہو سے نکاح کرنا تو حرام ہوتا ہے۔ تو اب یہ شور ہوا عرب میں کہ پہلے بیٹا بنایا پھر بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا تو یہ تو حرام ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگے۔ جب عرب میں یہ شور ہوا، کیونکہ ان کے نزدیک لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ حقیقی بہو کی طرح ہوتی تھی۔ اب جب حضور نے سیدہ زینب سے نکاح فرما لیا اور جب عرب میں یہ شور ہوا تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سنو محمد تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین،
اور نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا۔